وعن علی وعن عثمان ذی الکرم مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ سورہ اعراف کی آیت نمبر 31، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کلو وشربو، کھاؤ اور پیو، ولا تسرفو، لیکن نہ کھانا ضائع کرو نہ پانی ضائع کرو، دونوں کام نہ کرو۔ اور پھر فرمایا انہ لا یحب المسرفین، اللہ تعالیٰ حد سے تجاوز کرنے والوں کو، نعمتوں کو ضائع کرنے والوں کو اللہ پسند نہیں فرماتا۔ ولا تبذر تبذیرا، اور تم نعمتوں کو ضائع نہ کیا کرو۔ ان المبذرین کانوا اخوان الشیطان، بے شک یہ نعمتوں کو ضائع کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں۔ وکان الشیطان لربہ کفورا، اور شیطان اپنے رب کا بہت ہی ناشکرا ہے۔ ظاہر ہے جب شیطان رب کا ناشکرا ہے تو اس کا بھائی بھی ناشکرا ہے۔ عمران صلاح الدین صاحب ایک طویل عرصہ سے نشاندہی فرما رہے تھے کہ علامہ صاحب انوائرمنٹل چینجز جو ہیں، ماحولیاتی تبدیلیاں اور انوائرمنٹل ایشوز جو ہیں، ان میں اس وقت دنیا کو جس کا سامنا ہے وہ قلت ہے پانی کی، اور لوگ پانی کو ضائع کرتے ہیں، اس نعمت کو ضائع کرتے ہیں، اس کی پرواہ نہیں کرتے، اور جو پریکاشنری میئرز ہیں وہ سٹیپس نہیں لیتے۔ مسلمان قوم کا مزاج ہی بڑا عجیب ہے، افراط و تفرید کا شکار ہے، کہیں بھی نہیں ہے۔ میں نے تو اپنی زندگی میں یہ دیکھا کہ میدان کوئی بھی ہو، یا ہم افراط کا شکار ہیں یا تفرید کا شکار ہیں۔ آہستہ آہستہ بات کرتے ہیں۔ زمین میں کسی چیز کو پھینک دینا بذرا کہلاتا ہے، بذر کا بے مقصد پھینکنا۔ تبذیر کا لفظ آیا ہے، بذر سے مراد ہے کسی چیز کو بے مقصد پھینک دینا، اس کے لیے تبذیر کا لفظ استعمال ہوا۔ اور بنیادی طور پر جو اللہ نے فرمایا ان المبذرین کانوا اخوان الشیطانی، کہ یہ شیطان کے بھائی ہیں، یعنی اللہ کی نعمتوں کا، مال کا ضیاع کرنے والے یہ شیطان کے بھائی ہیں۔ جو بے مقصد نعمتوں کو ضائع کرتے ہیں یہ شیطان کے بھائی ہیں۔ نعمت کو صحیح جگہ پر خرچ نہ کرنا، اس کا غلط استعمال جو ہے، یہ سورہ فرقان میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والذین اذا انفقوا، جب یہ خرچ کرتے ہیں، لم یسرفوا، تو اسراف نہیں کرتے۔ اچھا آپ ابھی دیکھیے گا، غور کیجئے گا، میں کسی کو پن پوائنٹ نہیں کرتا، ادھر کریں گے وضو، افتخار سے وضو کریں گے، ٹیپ کھلی ہوئی ہے، مسح کرنا ہے اور ہاتھ کر کے بیٹھ جائیں گے، پھر آرام سے مسح کرتے رہیں گے، ٹیپ پوری کھلی ہے، پانی چل رہا ہے، کوئی پرواہ نہیں ہے۔ جب آ کے بیٹھیں گے وضو کرنے کے لیے، ٹیپ کھول دیں گے، ٹوٹی کھول دیں گے، پھر بازو چڑھانے شروع کر دیں گے، اس کے بعد وضو کی تیاری کر کے پھر ہاتھ نیچے ڈالیں گے، کسی لمحے پر بند کرنے کو یا اس کی دھار کو کم کرنے کو تیار نہیں ہوتے، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ ابھی میں بتاتا ہوں، پانی کے حوالے سے بات کرتا ہوں۔ تو کیا پانی اللہ کی نعمت ہے؟ ہاں، ابھی آگے آیات پڑھتا ہوں، اس کے بعد یہاں کے لمبی لمبی نماز اور نوافل پڑھنا شروع کر دیں گے۔ اب آپ نے ان دونوں عبادات کا کمپیریزن کرنا ہے۔ امام بخاری کی حدیث لے رہا ہوں جی، اللہ فرماتے ہیں نہ تو یہ اسراف کرتے ہیں اور نہ یہ بخل کرتے ہیں، وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا، اللہ فرماتا ہے میرا بندے کی پہچان یہ ہے کہ ہمیشہ اعتدال کا راستہ اختیار کرے گا، ہمیشہ معتدل رہے گا، ماڈریٹ رہے گا، یہ اللہ کے بندے کی پہچان ہے۔ میں نے سورہ فرقان کی آیت نمبر 68 پڑھی، 67، اللہ فرماتے ہیں اس کی پہچان یہ ہے کہ وہ میری نعمت کو ضائع نہیں کرتا۔ اب ہماری پہچان نیکی اور تقوی کی پہچان یہ ہے کہ جو لمبی لمبی نمازیں پڑھے اور ریش بھی لمبی ہو اور تسبیحات بھی لمبی لمبی پڑھے، ہم کہتے ہیں بہت معقول آدمی ہے۔ امام بخاری کی حدیث اور حدیث کا نمبر 1477،
رسالہ مغیرہ بن شعبہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ان اللہ کرہ لکم ثلاثہ، فرمایا کہ 3 بندے اللہ کو بہت ہی ناپسند ہیں. 3 بندے اللہ کو، امام بخاری کی حدیث ہے، بہت ہی ناپسند ہے. ایک ہے کیلو وقال، کیلو کال کرنے والا، بہت زیادہ باتیں کرنے والا. ایک تو اللہ کو وہ بہت ناپسند ہے. وَإِضَاعَةَ المال، اور چیزوں کو ضائع کرنے والا، اللہ کی نعمتوں کو ضائع کرنے والا. وَكَثْرَةَ السُّؤَال، اور بہت زیادہ سوال کرنے والا، بہت زیادہ سوال کرنے والا. تینوں بندے اللہ کو ناپسند ہے. سوال پہ سوال، سوال پہ سوال، سوال پہ سوال کرتے چلے جائیں گے اور اللہ کی نعمتوں کو ضائع کریں گے. رسالت امام علیہ السلام نے فرمایا کہ کھاؤ اور پیو. عبداللہ ابن عباس، بخاری، امام بخاری کی حدیث ہے، کھاؤ اور پیو اور کسی بھی چیز میں اسراف نہ کرو. السلام علیکم. سیدنا عمر فاروق نے صہیب سے پوچھا یا صہیب ما لک تقنی ابا یحییٰ، اور ذکر صہیب آپ نے اپنا نام ابو یحییٰ کیوں رکھا، کنیت اپنی کیوں رکھی ابا یحییٰ؟ کہتے ہیں کہ وَلَيْسَ لَكَ وَلَدٌ، آپ کا تو بیٹا ہی کوئی نہیں ہے. عمر فاروق نے صہیب رومی کو پکڑ لیا، فرمایا تم جو کہلواتے ہو یہ بتاؤ مجھے کہ تمہاری تو کنیت بیٹا ابا یحییٰ کہلاتے ہو. دیکھو لوگ ناموں میں بھی کتنا محتاط ہوتے تھے. یہ آپ نوٹ کر رہے ہیں بات؟ اشتہاروں پر دیکھیں، حضرت، علامہ، پتہ نہیں کیا کیا القابات دیے جاتے ہیں، کیا کیا القابات دیے ہوتے ہیں. اور بسا اوقات تو اتنے القاب ہوتے ہیں کہ کسی پیغمبر، نبی کا گمان ہونا شروع ہو جاتا ہے. یہ جو مریدین ہیں اور شاگرد ہیں ایسے ایسے القابات دے دیں گے، بسا اوقات تو شبہ ہو جاتا ہے کہ آیا یہ کسی نبی کے اوصاف ہیں، یہ ولی کامل کے اوصاف ہیں، یا کس کے اوصاف ہیں. بسا اوقات اس کا پتہ ہو جاتا ہے. فرمایا کہ تمہارا تو بیٹا کوئی نہیں، تو یہ تم نے ابا یحییٰ کیوں کنیت رکھی؟ اس پر بھی اعتراض ہے، کیوں کہلایا ابا یحییٰ؟ تو کہتے ہیں کہ وہ فرماتے ہیں وَتَقُولُ إِنَّكَ مِنَ الْعَرَبِ، اور تم کہتے ہیں میں عربوں میں سے ہوں. اور دوسرا اعتراض کیا وَتُطْعِمُ الطَّعَامَ الْقَصِيرَ، اور جب بھی دیکھو تم لوگوں کی دعوتیں کرتے رہتے ہو، کھانا ہی کھلاتے رہتے ہو، کیا مسئلہ ہے تمہیں؟ یہ عمر فاروق نے جب سوال کیا وہ جواب دیتے ہیں کہ بات یہ ہے فقال صہیب ان رسول اللہ کنانی ابا یحییٰ، فرمایا یہ کنیت ابا یحییٰ کی مجھے نبی پاک نے عطا فرمائی ہے، اس پر اعتراض ختم کرو، یہ تو مجھے نبی پاک نے عطا فرمائی ہے. فاما قولک فی النسب، اور میرے نسب پر قول کیا میں عرب نہیں تو فانا راجل من النمر بن قاسط من اہل الموصل، میں اہل موصل سے ہوں اور عربی النسل ہوں. یہ دوسرا اعتراض بھی میں نے آپ کا ختم کر دیا اور کہا کہ میں چھوٹا سا بچہ تھا. قد غفلت اہلی و قومی، مجھے میری قوم والوں، گھر والوں نے شعور جب دیا، مجھے ایک ہی شعور دیا گیا وَأَمَّا قَوْلُكَ فِي الطَّعَامِ، اور کہ کھانے کے بارے میں جو کہا نا کہ آپ کھانا بہت کھلاتے ہیں، تو کہا کہ فَإِنَّ كَانَ رسول اللہ كَانَ يَقُولُ خِيَارِكُمْ مَنْ أَطْعَمَ الطَّعَامَ، میں نے اپنے نبی پاک سے یہ سنا، آپ نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں میں سے بہتر بندہ وہ ہے جو کھانا کھلاتا ہے، اس لیے میں کھانا زیادہ کھلاتا ہوں لوگوں کو. تو یہ آپ نے وجہ بتا دی کہ لوگ اتنا سخت احتساب کرتے تھے، اس چیز پر بھی احتساب کرتے تھے. اور ابو عبداللہ بن سرجس فرماتے ہیں کہ رسول کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اعتدال اور اقتصاد یہ بنیادی چیزیں، ہمارا اعتدال کہیں بھی نہیں ہے، پوری زندگی میں اعتدال ہمیں کہیں نہیں ملتا. اور فرمایا اعتدال جو ہے نبوت کا 40واں حصہ ہے. اعتدال جو ہے نبوت، اعتدال میانہ روی، لباس میں، خوراک میں، گفتگو میں، چلنے میں، پھرنے میں، ہر معاملے میں یا تو بہت ہی نچھاور ہو جاتے ہیں اور یا پھر ہم جو ہے وہ اپنا حدیث پڑھنے لگا. جی عمران صاحب، افتخار صاحب حدیث بھی سماعت بات کر کے حدیث بھی سماعت فرمائیے گا. میں بات کرتا ہوں تو ڈاکٹر پرویز صاحب پھر مجھ پر اعتراض ہوتا ہے، کرامت صاحب میں حدیث پڑھ دیتا ہوں پھر بات کرتا ہوں آپ کے ساتھ. رسول کریم علیہ ابن ماجہ کی حدیث ہے اور حدیث کا نمبر 4241. وسیم بیٹا ذرا توجہ کے ساتھ، کیونکہ وہ اکثر مجھ پر یہ الزامات وارد ہوتے ہیں. رسالت اللہ علی رجل یصلی، نبی کریم علیہ السلام گزرے، ایک شخص نماز پڑھ رہا تھا. نماز اچھا عمل ہے، چلے شکریہ بہت. علی صخرۃ، چٹان کے پاس نماز ادا کر رہا تھا.
فآتا ناحیت مکہ تھا، رسول کریم علیہ السلام مکہ میں تشریف لے کے فمکث ملیہ ثم انصرف، وہاں آپ نے اپنا کام کیا، واپس جب تشریف لائے فوجد الرجل یصلی علی حالہ، آپ سارا کام کر کے آ گئے تو وہ پھر بھی نمازی پڑھی جا رہا تھا، وہ پھر بھی کیا کر رہا تھا؟ نمازی پڑھے چلا جا رہا تھا۔ فقام فجمع یدیہ، آپ وہاں رک گئے اور اپنے ہاتھوں کو آپ نے سیدھا فرمایا، ثم قال، پھر آپ نے فرمایا یا ایھا الناس علیکم بالقصد، اے لوگو میں تمہارا نبی ہوں اور تمہیں حکم دیتا ہوں کہ اپنی معمولات اپنے عبادات کے اندر میانہ روی اختیار کرو، اعتدال اختیار کرو۔ آپ نے اس کی لمبی نماز کو ناپسند فرمایا، آپ نے ناپسند فرمایا، اور فرمایا بالقصدی ثلاثہ، 3 دفعہ فرمایا، 3 دفعہ حکم دیا، میں تمہیں حکم دیتا ہوں، میں تمہیں حکم دیتا ہوں، میں تمہیں حکم دیتا ہوں کہ اپنی عبادات کے اندر اعتدال پیدا کرو۔ آگے فرمایا لا یملو حتی تملل، فرمایا یہ بات یاد رکھنا تم عبادت کرتے کرتے اکتا جاؤ گے، اللہ تعالیٰ اجر دیتے نہیں اکتاتا، اللہ تعالیٰ اجر دیتے نہیں اکتاتا۔ تھوڑی سی بات کر لوں ذرا اجازت دیں تو، ہیں سلام لمبا، سلام پڑھیں گے، میں آہستہ سے کہہ دوں گا یار 2 شعر پڑھ لینا، تو 4 بولیں گے علامہ صاحب نو کی مسئلہ ہے، پڑھ 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 پڑھ، اسے کہیں پڑھ، علامہ صاحب کو کیا مسئلہ ہے؟ دعا لمبی، دعا بھی لمبی، ہر چیز میں طوالت، ہر چیز میں طوالت، محفل لمبی، گھنٹوں پر محیط، سلام گھنٹوں پر محیط، طویل سلام۔ اگر میں اپنے قاری صاحب سے کہہ دوں قاری صاحب کہ یہ آپ جو پہلے محمود قریشی صاحب پڑھتے ہیں اور اس کے بعد پھر وہ قاری صاحب پڑھتے ہیں، قاری صاحب سے میں کہہ دوں ابھی کہ آپ اپنے اشعار کو کم کر لیں، تعداد کم کر لیں، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کم کر جائے، نہیں کم کریں گے۔ اور اگر پھر میں کسی بچے سے کہتا ہوں، میں کہتا ہوں یار آج مہربانی کریں، میں تو پہلے ایگزاسٹ ہوں، تھوڑے 2 شعر کم کر لیں، 4 ادھر سے بولیں گے، ادھر سے سلام بھی ان علامہ صاحب کاٹا پہ کرواتے ہیں، ان سلام بھی ہے گا۔ نماز افضل عبادت ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا انسان بنو، میں تمہیں اقتصاد کا حکم دیتا ہوں، تمہیں اقتصاد کا، میں جب بھی بات کرتا ہوں اللہ اور اس کا رسول گواہ ہے کہ میرے پیش نظر کوئی نہ کوئی حدیث یا قرآن کی آیت ہوتی ہے۔ سلام پڑھنا ہے، نعت پڑھنی ہے، 1 2 3 4 نعت خواں آئے چلے جا رہے ہیں، آئے چلے جا رہے ہیں۔ آوازیں سماعتیں جو ہیں ان کی آواز کا ثقل برداشت نہیں کر سکتی، نہ سر ہے، نہ تان ہے، نہ سوز ہے، نہ گداز ہے، کچھ نہیں ہے، ثقل ہے سماعتوں پر، ثقل ہے، پڑھتے چپ ہی نہیں کرتے۔ اور اگر میں جز بز ہو کے کوئی پیغام بھیج دوں تو انہیں یہ مجھ پر شک ہوتا ہے کہ پتہ نہیں میں کوئی اہل حدیث یا دیوبندی تو نہیں ہو گیا، پھر کہتے ہیں گول مول لیں، علامہ صاحب گول مول لیں، پھر میں گول مول ہو جاتا ہوں، حدیث پر عمل کروں تو میں گول مول ہو جاتا ہوں، یہ عجیب بات ہے۔ فرمایا کہ اے لوگوں میں تمہیں حکم دیتا ہوں اپنی عبادات میں بھی اعتدال رکھو، اپنے معاملات میں بھی اعتدال رکھو، کہ لمبے لمبے جو تمہارے ہوتے ہیں جسچر، اس کو کنٹرول کرو، کنٹرول کر کے پھر آگے بڑھو۔ وہ اقبال نے کہا تھا چمن میں میری تلخ نوائی گوارا کر، کبھی زہر بھی کرتا ہے تریاق کا کام۔ میں زہریلی گفتگو کرتا ہوں، مجھے پتہ ہے، مجھے اندازہ ہے، لیکن میری پشت پہ میری انتظامیہ کا ہاتھ ہے، مجھے سپورٹ کرتی ہے، اس لیے میں زہریلی باتیں کہہ جاتا ہوں، نہیں لحاظ کرتا کسی کا لحاظ، میں نہیں سمجھتا کہ دین کے معاملے میں کسی کو سپیئر کرنا چاہیے۔ باہر طور جی عبادات کے اندر، اور میرے نبی نے امام بخاری کی حدیث لیتا ہوں جی، رسالت امام علیہ السلام شاف آیا لن ینجی احد منکم عملہ، فرمایا کسی کا عمل کسی کو نجات نہیں دے گا۔ قالوا انت یا رسول اللہ، یا رسول اللہ آپ کا عمل بھی آپ کو نجات نہیں دے گا؟ قال ولا انا، ہاں میرا عمل بھی مجھے نجات نہیں دے گا۔ بڑی حدیث ایسی ہے جو آپ کو ایک دم سے الرٹ کر دے گی۔ فرمایا کسی کا عمل کسی کو نجات نہیں دے گا، کسی کا عمل کسی کو نجات نہیں دے گا۔ پوچھا قالوا ولا انت، یا رسول اللہ آپ کا عمل بھی؟ قال ولا انا الا ان يتغمدني اللہ برحمتہ، لیکن مجھے میرے رب کی رحمت نے ڈھانپ رکھا ہے، مجھے میرے رب کی رحمت نے ڈھانپ رکھا ہے۔ سددو، فرمایا عمل اپرائٹ رہو، عمل درست کیا کرو، سددو۔ پھر فرمایا آپ نے صحت کے قریب عمل کرو،
صحت کے قریب عمل کرو، اور صبح و شام جو ہے اس کی آخری سے میں نماز پڑھو، عمل اعتدال کے ساتھ کرو۔ عمل کیا کرو؟ اب ہوتا کیا ہے، 50 بندے اکٹھے ہوئے نا، ان میں 3 ایسے ہیں جو بڑے صاحب ذوق ہیں، کچھ مجھ جیسے بد ذوق بھی بیٹھے ہوتے ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ یار اس 1 گھنٹے کی محفل، 1.5 گھنٹے کی محفل میں اگر یہ مجھے سپیئر کر دے تو میں کوئی حدیث پڑھ لوں گا، کوئی لکھ دوں گا، کوئی پڑھا دوں گا، کوئی مطالعہ کر لوں گا۔ میرا وہ 15 منٹ، آدھے گھنٹے کا مطالعہ آپ کی ساری زندگی کی محفلوں پر محیط ہے۔ میرا 1 گھنٹہ پڑھنا، پڑھا دینا، گفتگو کر لینا، چیزوں کو لکھ لینا آپ کی ساری زندگی کی محفلوں پر محیط ہے۔ بیٹھو میں پھنس کے، یہ اعتدال نہیں۔ فرمایا عمل اپنے اعتدال کے ساتھ کرو، اور خرچ میں بھی اعتدال کرو، معیشت میں بھی اعتدال کرو، کھانے پینے میں بھی اعتدال کرو۔ تو گویا اب آپ کے دل میں یہ بات بیٹھ گئی ہے کہ آپ اپنی عبادات کے اندر اعتدال فرمائیں گے، سلام کے اندر بھی، دعا کے اندر بھی، نمازوں کے اندر بھی، اپنے ہر معاملے کے اندر اعتدال فرمائیں گے، کیونکہ میرے نبی نے فرمایا کہ بہترین شخص وہ ہے جو اعتدال کے ساتھ چلتا ہے، اور جو اعتدال کو چھوڑ دیتا ہے وہ امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر اپنے نبی کی سنت پر عمل سے پیرا نہیں ہوتا۔ جی، تو یہ سارا ثواب آپ نے عبادتوں سے حاصل کرنا ہے۔ قرآن کریم کی طرف بڑے فخر سے علامہ صاحب جو میں سورۃ کہف پڑھی، میں نے سورۃ یاسین پڑھی، میرا معمول ہے، سورۃ محمد بھی پڑھتا ہوں، سورۃ جمعہ بھی پڑھتا ہوں، فلاں بھی کرتا ہوں، فلاں بھی کرتا ہوں، سارے کام کرتا ہوں۔ اس کے بعد پانی کا پائپ لے کے سڑک پر آ جاتا ہوں، پوری سڑک پر چھڑکاؤ کرتا ہوں، اس کے بعد پوری گاڑی دھوتا ہوں، اس کے بعد وہ سارے پودوں کو پانی لگاتا ہوں، 1000 لیٹر پانی برباد کر کے اور متقی پرہیز برباد کر کے آپ کے بیٹھ جاتا ہوں۔ میں لمبی سی تصویر لے کے مسجد پہنچ جاتا ہوں، 1000 لیٹر پانی۔ میں بھی آگے جا کے آپ کو بتاتا ہوں، نوید صاحب 1000 لیٹر پانی بتاتا ہوں میں، فگرز دیتا ہوں آپ کو آگے۔ تہجد پڑھ لی، قرآن پاک کی تلاوت کر لی، پھر دوستوں کو بتائیں میں تو سویرے اٹھ جانا ہوں، وہ ساری تعریف و توصیف اور تحسین اکٹھی کر کے پائپ پکڑا، صبح سارے پودوں کو پانی، کیاری کو پانی، لان کے اندر پانی، گاڑی سپرنکلنگ کے لیے آپ اس کو دوسری چیز استعمال کر لیں، وہ پائپ پکڑ کے جو سپرے کرتے ہیں، تو یہ پانی ضائع کرنا، یہ پانی آپ کے نزدیک نعمت ہے، نعمت ہے۔ تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس پر بھی آپ سے سوال ہوگا؟ ابھی آگے حدیث سناتا ہوں میں آپ سے، آگے جا کے بات کرتا ہوں۔ رسالت معاول عمر بن شعیب وضو کر رہے تھے اور 3 مرتبہ آزاد ہوئے۔ کتنے بار آزاد ہوئے؟ 3 مرتبہ۔ ثم قال النبی علیہ السلام فمن زاد علی حاذی او نقص فقد عصا، فرمایا 3 بار سے زیادہ دھو گے تو تم سے بڑا ظالم کوئی نہیں ہے۔ نہیں ڈاکٹر پرویز صاحب بات تو سنیے نا، فقط عصا و ظالم، فقط ظالم، اس نے ظلم کیا، او ظالم عصا، اور جس نے ظلم کیا وہ اس نے ساری حدیں کراس کر لیں۔ ساری کیا کر لیں؟ آپ کو تو قرار نہیں آتا، بازو کو نیچے ایسے گھسیڑے ہوتے ہیں، میں نے خود دیکھا ہے۔ ٹیپ کھول کے نا، تھوڑا ٹیپ کھول لو، چلو میں پانی لے کے ہلکا سا پانی لے کے ایسے کر لو، آرام سے انسانوں کی طرح وضو کر لو، سوال ہی پیدا۔ پوری فل ٹیپ کھول کے بازو گھسیڑیں گے ایسے، پورا بازو کر دیں، پھر یہ بایاں بازو گھسیڑنا شروع کر دیں گے، تو آپ تو ظالم ہیں، آپ تو کیا ہے؟ ظالم ہے آپ تو۔ اور اللہ نے ظلم کا آپ سے حساب لینا ہے، اللہ نے آپ سے ظلم کا حساب لینا ہے۔ آپ سمجھتے ہیں کہ ہم نے، اللہ نے ساری عبادت، ساری نجات اور بخشی عبادات مقید کر دی ہے، ایسا نہیں ہے۔ آپ 10 نوافل چھوڑ دیں، رب کی نعمت کو ضائع نہ کریں کہ میرے نبی نے منع فرمایا ہے، میرے نبی نے منع نہ پڑھے نوافل، وہ آپ کی ایک سنت پر عمل جو ہے آپ کو شہیدوں کے درمیان لا کے کھڑا کر دے گی، آپ کو شہداء میں کھڑا کر دے گی۔ نہیں، میں نے حدیث کا ترجمہ کیا آپ کے سامنے۔ فرمایا مومن کی پہچان، میرے نبی نے فرمایا کہ مومن کی پہچان یہ ہے کہ نعمت الہی کو ضائع نہیں کرتا، نعمت الہی کو ضائع نہیں کرتا۔ اور رسالت مآب علیہ السلام گزرے عبداللہ بن عمرو بن عاص کے پاس سے، یہ حدیث ابن ماجہ کی ہے، اور جب اور ساتھ میں نبی وقاص بھی وضو فرما رہے تھے دونوں، فرمایا ما ھذا الصرف، یہ کیا کر رہے ہو، یہ کیسا اسراف ہے؟ کہتے ہیں فقال افی الوضو اسرف، یا رسول اللہ وضو میں کہاں سے اسراف آ گیا، وضو کا اسراف کیسے؟ قال نعم وان كنت على نهر جار، اگر تم بہتی نہر پر بھی بیٹھ کے وضو کرو گے، اس سے زیادہ پانی استعمال کرو گے تو وہ بھی اسراف ہے، وہ بھی کیا ہے؟
اب میں بتاتا ہوں کہ رسالت مآب علیہ السلام نہر پر وضو کیسے فرماتے تھے. برتن منگواتے تھے پانی کا، اس میں سے پانی لیتے، نہر سے پانی لے کے وضو فرماتے، اور جو پانی ڈول کے اندر بچ جاتا واپس نہر میں ڈال دیتے. نہیں منظور صاحب بات سمجھ نہیں آ رہی آپ کو؟ تو نہ آپ مجھے بتائیں کہ نہر سے اتنا سا پانی اگر آپ پوری بالٹی بھر لیں تو کیا فرق، نہر کو فرق پڑنا ہے کوئی؟ لیکن آپ نے فرمایا لوگوں یاد رکھو، نہر سے بھی وضو کرو گے، اس میں بھی اگر زیادہ استعمال کرو گے اللہ تعالیٰ اس کا بھی حساب لے گا، اور تم شیطان کے بھائی ہو. تم کیا ہو؟ شیطان کے بھائی ہو. اور فرمایا لا تسرفوا، لا شخص وضو کر رہا تھا، ابن ماجہ کی حدیث، عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں میں ساتھ تھا، فرمایا لا تسرفوا، فرمایا پانی ضائع نہ کرو، پانی ضائع نہ کرو. یہ اگلی حدیث لیتا ابو داؤد کی. اور عبداللہ بن مغفل فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے دعاؤں میں تجاوز کرنا، یہ اس کے بارے میں بابت حدیث آ گئی، اور وہ دیکھا کہ دعا کر رہے تھے کہ یا اللہ مجھے جنت عطا فرما دے، اور جو ہی میں جنت میں داخل ہوں تو دائیں طرف ایک سفید محل سنگ مرمر کا ہو، وہ محل مجھے بھی اور میرے بیٹے کو عطا فرما دے. رسول کریم علیہ السلام نے دعا سنی تو سخت ناراض ہوئے، اور میں کیا باتیں کر رہے ہو؟ اللہ سے پناہ مانگو اس کی جہنم کی، اللہ سے پناہ مانگو اس کی جہنم کی. آپ نے فرمایا کہ مجھے خوف ہے، مجھے کیا ہے؟ مجھے کبھی کبھی خوف آتا ہے. انہ سیکون فی ہذہ الامتی، میری یہ امت قومی یاتدرون فی الطہور والدعاء. اوہو، فرمایا میری امت کے اندر ایک بہت بڑی خرابی آنے والی ہے. فرمایا یہ وضو اور طہارت میں حد سے گزر جائے گی، اور دعاؤں میں بھی حد سے زیادہ گزر جائے گی. کس میں؟ میں کبھی دعا مانگ دوں نا، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، بس کہہ کے چپ کر جاؤں نا، پھر لوگ کہتے ہیں بڑی چھوٹی جی دعا مانگی علامہ صاحب نے، مزہ نہیں آیا. میں نے کہا میں نے دعا آپ کے مزے کے لیے مانگی، یہ رب کی بارگاہ میں استغاثہ پیش کیا ہے؟ نہیں آپ مجھے بتائیں نا، یہ آپ دعائیں آپ مزوں کے لیے مانگتے ہیں؟ میں چھوٹی دعا مانگ لوں تو درد شروع ہو جاتا ہے. وہ امام صاحب بڑی زبردست جامع دعا مانگتے ہیں. تو میں نے کہا اصل بات یہ ہے کہ جب میں نے کہا تھا ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ، میں کہ اللہ کو پتہ نہیں چل رہا کر، اللہ کو پتہ نہیں چل رہا کہ دنیا کی بھلائیاں کون سی ہیں اور آخرت کی بھلائیاں کون سی ہیں. اصل میں اللہ کو بتانا پڑے گا کہ یا اللہ دنیا کی یہ بھلائیاں ہیں اور آخرت کی یہ، اور آپ نے یہ دینی ہے، یہ دینی ہے. میں نے بائفرکیٹ کرنا ہے، ایلیبریٹ میں نے کرنا ہے، چونکہ اللہ کو تو پتہ نہیں ہے نا. جب میں نے کہا ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، نہ اللہ کو عذاب قبر کا پتہ ہے، نہ عذاب جہنم کا پتہ ہے، نہ دنیا کی بھلائیوں کا پتہ ہے، نہ اللہ کو جہنم کی عذاب کا پتہ ہے. چونکہ اللہ کو خبر نہیں ہے، لہٰذا ہمیں مل کے خبر دینی ہے اللہ کو کہ دنیا کی بھلائیاں کون کون سی ہیں. تو کیا یہ کافی نہیں کہہ دینا ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، یا اللہ مجھے دنیا کی بھلائیاں عطا فرما دے؟ تو آپ اللہ کو بتائیں گے دنیا کی بھلائیاں کون سی ہیں، یہ آپ نے بتانا ہے. ہاں وہ کہتے ہیں دعا میں ہمارا نام بھی ہو، ہماری اولادوں کا نام بھی ہو، ہمارا شجرہ نسب بھی ہو، اور ہمارا سارا کچھ ہو، تو پھر وہ دعا جو ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں پہنچتی ہے. کیا بات ہے. فرمایا ایک وقت آئے گا میری امت دعاؤں میں بھی حد سے بڑھ جائے گی اور طہارت میں بھی حد سے بڑھ جائے گی، دونوں میں حدوں کو کراس کرے گی. آپ کا کیا خیال ہے کہ چھوٹی دعا اللہ تعالیٰ کو سمجھ نہیں آتی؟ نہیں؟ تو اگر مختصر دعا مانگ لی جائے تو کیا حرج ہے؟ رسالت مآب علیہ السلام، اللہم انت السلام و منک السلام وتعالیت یا ذا الجلال والاکرام. بس تو آپ جا کے سکھا دیتے نا رسالت مآب علیہ السلام کو کہ یہ دعا بڑی مختصر ہے، اور دعا کمپریہنسو اور جامع دعا نہیں، بلکہ یہ دعا مانگے. اللہ کے بندو، اللہ تعالیٰ آپ کے دلوں کے حال سے آگاہ ہے. تھوڑی دعا بھی مانگ لیں گے، نہیں بھی مانگیں گے تو وہ آپ کے دل کی دھڑکنوں سے بھی آگاہ ہے. وہ تو آپ کے سینے میں اٹھنے والے تمنا اور خواہشات اور استغاثوں سے بھی آگاہ ہے. وہ تو دل میں بھی مانگ لیں گے. رسالت مآب علیہ السلام تشریف فرما تھے اور نزع کا عالم تھا، ساتھ شیخین کریمین بھی بیٹھے، عمر فاروق صدیق پر سارے ساتھ بیٹھے تھے، اور
آسمان کر دیکھا تو آنسو یہاں سے ڈھلک کے نا تو رخسار سے ہوتے ہوئے نیچے ریش میں آ گئے. تو فرمایا صحابہ یہ کہنا چاہتا ہے پر کہہ نہیں پایا, قوت گویائی سلب ہو گئی, یہ اللہ سے بخشش طلب کر رہا ہے. یہ جبریل نے آ کے کہا کہ حبیب انہیں بتا دیجئے, اس کو بتا دیں کہ اللہ نے بخش دی ہے. تیرے یہ 2 آنسو جو ڈھلک کے یہاں سے تیرے رخسار پر آ گئے, تیرے دل میں اٹھنے والی وہ تمنا جو تیری زبان پر بھی نہیں آ سکی, جو تیرے وہ لفظ جو تیرے کلمات تیری زبان پر بھی نہ آ سکے, اللہ ان کلمات سے آگاہ, اللہ نے تیری بخشش فرما دی. میں نے صحاح کی حدیث کا ترجمہ آپ کے سامنے کیا. اعتدال رکھیں, دعاؤں میں بھی اعتدال رکھیں, دعاؤں میں بھی کیا رکھیں, اعتدال رکھیں, اپنے معاملات کے اندر تجاوز نہ کریں جی. اور رسالت امام علیہ السلام نے ارشاد فرمایا لا خیر فی سب القصید فی الوضوء, وضو میں زیادہ پانی کرنا جو ہے اس میں کوئی خیر نہیں. وَإِنَّهُ مِنَ الشَّیطان, اور جو وضو میں زیادہ پانی خرچ کرتا ہے وہ کیا ہے, وہ کیا ہے, شیطانوں میں سے ہے. کس میں سے ہے؟ ہم تو نہیں کرتے, ہم نہیں نہ کرتے, نہیں کہیے نہ نہیں کرتے ہم. یا تو کہیے کہ ہم شیطان ہیں, یا کہ ہم نہیں کرتے, دونوں میں سے ایک بات تو کیجئے. یوں کہیے علامہ صاحب جو کچھ ماضی میں ہوا اس کو تو اللہ کی بارگاہ میں مغفرت طلب کرتے, یا اللہ معاف فرما. اب یہاں وضو کریں گے, تھوڑی سی ٹیپ کھولیں گے, تھوڑی سی ٹیپ کھول کے, اور بڑی احتیاط سے رب کا پانی استعمال, رب کی نعمت کو احتیاط سے استعمال کریں. اب تو کریں گے انشاءاللہ, چونکہ ہم شیطان نہیں ہیں. ہم کیا نہیں ہیں؟ شیطان نہیں ہیں. وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلِّ شَيْءٍ, اللہ فرماتا ہے میں نے ہر چیز کو پانی پہ سے پیدا کیا. وَكَانَ عَرْشُ عَلَى الْمَاءِ, اللہ فرماتے ہیں کہ میرا عرش بھی پانی پر ہے, میرا عرش بھی. اس پر پھر بات کریں گے. یہ قرآن کریم کی بے شمار آیت آ رہی ہیں. اللہ فرماتے ہیں قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَصْبَحَ مَاؤُكُمْ غَوْرًا فَمَن يَأْتِيكُم بِمَاءٍ مَّعِينٍ, اللہ فرماتے ہیں بھلا یہ تو بتاؤ کہ جب پانی تمہارا میں اس کو نیچے لے جاؤں, تمہاری رینج سے باہر, نہ 90 فٹ پہ پانی نکلے, نہ 800 فٹ پہ نکلے, نہ 1000 پہ نکلے, آہستہ آہستہ پانی کا لیول نیچے لے جائے گا. اللہ فرماتے ہیں مجھے یہ تو بتاؤ کہ اس پانی کی سطح کو اوپر کون لے کے آئے گا, یہ تو بتاؤ نا ذرا. بڑی تمہاری مشینری کام کرتی ہے. اچھا ایک چھوٹی سی بات ہے, یہ بچے بھی بڑے ینگسٹرز بڑے آتے ہیں جی وہاں پڑھنے کے لیے. یہ میں بھی صبح گورمے سے بوتل بھروا کے لاتا ہوں. کس سے بوتل بھروا کے لاتا ہوں؟ کیا کبھی آپ نے گورمے کی اس بوتل سے یا کیکس اینڈ بیکس یا جو آپ کا پانی آتا ہے آپ لیتے ہیں پینے کے لیے, پیسے دے کے لیتے ہیں نا, لیتے ہیں. میں 180 روپے کی بوتل لے کے آتا ہوں پانی کی, اور مجھے بڑا درد ہوتا ہے. میں اتنا سا پانی بچا ہو تو بچے اٹھا کے چلنے, میں کہتے اس کو رکھ دو بھائی, میرے اسٹڈی روم میں جاؤ, میری پانی کی بوتل رکھی ہوئی اس کے اندر ڈالو. کہتے تو ساجی تھوڑا جا پانی ہے. میں کہ جو میں نے کہا ہے وہ کرو, مجھے مت بتاؤ تھوڑا یا زیادہ ہے. آپ نے کبھی منرل واٹر سے غسل نہیں کیا, تو اس کی کیا وجہ ہے؟ یہ نہیں مجھے سمجھ آتی. یہ تو ہاں, اس سے نہیں غسل کرتے آپ. اللہ کا پانی زمین کا نکال کے تو قرار نہیں آتا, دھڑا دھڑ وضو کرتے ہیں, نہ جانے کیا ایسا پانی ضائع کرتے ہیں. میں نے نہیں دیکھا کسی نے منرل واٹر سے غسل کیا ہو. منرل واٹر تو ہانڈیاں بھی نہیں ڈالتے. میں ایک گھر میں موجود تھا تو پانی نہیں آ رہا, تو ہانڈی کس طرح پکائیے, تو میں نے دل جلے نے کہہ دیا تو وہ لے لیتے نا ڈسپینسر سے پانی. نہیں وہ تھوک تو لینا ہے. تو میں کیوں, اسے کیا ہے, یہ استعمال نہیں ہو سکتا, ایڈی مہنگی بوتل. تو یہ خدا کی نعمتوں کو سستا سمجھا ہے, اللہ کی نعمتوں کو اتنی بے توقیر کی, اللہ کی نعمتوں کی اتنی بے توقیر کی, اللہ کی نعمتوں کی. اسٹرینج. اگلی کوئی حدیث لیتے ہیں جی. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں ثم لتسألن یومئذ عن النعیم. اللہ فرماتا ہے ان لوگوں سے حبیب بتا دیجئے کہ روز قیامت میں نے ان اپنی نعمتوں کا حساب لینا ہے. کس کا حساب لینا ہے؟ سورۃ تکاثر. یہ ابھی ہریرہ کی بات سنیے جی, یہ صحابہ یہ بڑی زبردست بات ہے جی, بڑی زبردست بات ہے. تو رسالت امام علیہ السلام نے اللہ کی نعمتوں کی بات کی, تو آگے سے پتہ صحابہ کیا جواب دیتے ہیں کہ یا رسول اللہ ہمارے پاس اللہ کی 2 سب سے بڑی نعمتیں موجود ہیں. اللہ کی کہتے ہیں یا رسول اللہ ہمارے پاس پانی بھی ہے اور کھجورے بھی ہیں, اب اللہ سے اور کس نعمت کا سوال کرنا ہے؟ اب اللہ سے اور کون سی نعمت مانگیں؟ ہمارے پاس پانی بھی ہے اور کھجورے بھی ہیں, پھر کیا سوال کریں؟ ہمارے کندھوں پر تلواریں بھی ہیں اور سامنے دشمن خدا بھی ہے, اب کون سی نعمت مانگے؟ صحابہ پانی کو
اور کھجوروں کو اللہ تعالیٰ کی نعمت عظمیٰ شمار کر، سب سے بڑی نعمتیں شمار کرتے تھے۔ کبھی آپ نے بھی غور کیا ہم کرنے کیا جا رہے ہیں؟ باتیں کڑوی تو نہیں لگ رہی؟ نوید صاحب تھوڑی تھوڑی کڑوی لگ رہی ہیں؟ میرا حسن بیٹا بھی بیٹھا ہوا ہے، اس کو بھی کڑوی لگ رہی ہوں گی باتیں ہیں؟ حسن بھی صبح پائپ پکڑ کے، دانیال بھی پتہ نہیں پانی لگاتے ہیں صبح صبح، شروع ہو جاتے ہیں۔ لوگوں کو قرار نہیں آتا، جانگی کاچھے پہن کر نکل آتے ہیں باہر سڑکوں پر اور کھڑے پانی کا چھڑکاؤ کر رہے ہوتے ہیں۔ میں ان کا منہ دیکھ رہا ہوتا ہوں کہ ان کو یہ کیسے مخبوط الحواس لوگ ہیں، کیسے ان پر خبط سوار ہوا ہے سڑکوں کو دھونے کا۔ چلیے جی، رسالت مآب علیہ السلام نے اپنے ایک صحابی کا نام رکھا ہوا تھا سفینہ، وہ پانی اٹھا کے لاتے تھے، لوگوں کو پانی دیتے تھے۔ اب اس کی مقدار دیکھ لیتے ہیں جی۔ رسول کریم علیہ السلام حدیث، کان النبی یغسل او کانا یغتسل بالسائی الی خمسۃ امداد و یتعدوا بالمد، یہ حدیث ہے جی امام بخاری کی، حدیث کا نمبر ہے 201، راوی انس بن مالک۔ رسول کریم علیہ السلام وضو کرتے تھے آپ ایک مد سے اور غسل فرماتے تھے ایک سا، یہ دو پیمانے ہیں۔ مد از کنسسٹڈ آن 1.28 لیٹر، مد از کنسسٹڈ 1.28 لیٹر، اس سے آپ وضو فرماتے تھے۔ 1.25 لیٹر کہہ لیں، کسے کہہ لیں؟ 1.25 لیٹر سے، اور یہ 4 مد بنے، تھوڑے 4 سے زیادہ تو ایک سا بنتا ہے۔ غسل آپ فرماتے تھے 5 to 6 لیٹر، 5 to، ہاں تو آپ تو بڑے عاشق ہیں۔ غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، جو ہو نہ عشق مصطفیٰ تو زندگی فضول ہے۔ سنتوں کو پائمال کرتے چلے جائیے، سنوں کو رونتے چلے جائیے، نبی کے فرمان کو نگیٹ اور نظر انداز کرتے چلا جائیے۔ عشق رسول میں زندگی جو ہے وہ نہ جانے کیا کیا نعرے بنا رکھے ہیں۔ ادھر آ جائیے نا، کیجئے نا 6 لیٹر سے غسل کیجئے، کیوں نہیں کرتے 6 لیٹر سے غسل؟ بالٹی میں 6 لیٹر پانی لیں، غسل کریں اور دعا کریں، یا اللہ تیرے حبیب کی سنت کو پورا کیا ہے، تو قبول فرما لے، میرے غسل کو بھی قبول فرما لے، اور اس سنت کی احیاء پر، اس کو زندہ کرنے پر یا اللہ مجھے شہیدوں کے ساتھ میرا انجام فرما دینا۔ پر آپ کو قرار کہاں آنا ہے؟ ادھر سے رائٹ ٹیپ کھولنی ہے، ادھر سے لیفٹ کھولنی ہے، بار بار ہاتھ ڈالنا، گرم پانی آیا کہ نہیں آیا، گرم پانی آیا نہیں آیا۔ وضو کرنے جاتے ہیں، ٹیپ کھول کھڑے ہو جاتے ہیں، میں کہ یار ٹوٹی تو بند کر لو، وہ علامہ صاحب والے گرم پانی نہیں آیا، تو میں کہ یہ جو پانی بہا رہے ہو یہ کسی کھاتے میں بہا رہے ہو؟ بیٹھے ہوتے ایسے کر کے چیک کر رہے تھے پانی آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا، گرم آئے گا، گرم ہو گیا، پھر ٹھنڈا کھولنا شروع کر دیں گے۔ ٹھنڈے گرم کے چکر میں وہ 10 منٹ جو ہے ٹیپ کھلی رہے گی۔ اللہ فرماتا ہے ایک ایک نعمت کا حساب لوں گا میں تم سے، ایک ایک نعمت کا حساب لوں گا۔ اللہ کے بندو خوف کرو، کیا پانی ٹھنڈے پانی سے وضو کر لیں گے تو کیا ہو جائے گا؟ زیادہ اللہ تعالیٰ اجر عطا فرمائے گا، اللہ زیادہ راضی ہو جائے گا۔ وہ وضو اور عبادت جس میں مشقت ہو اللہ تعالیٰ کو زیادہ پسند ہے۔ یہ چھوڑ دیں کام، چلو ایسا کر لیں میاں شاہد صاحب، ایسا کر لینا، ٹیپ گرم کھولی ہے، گیزر وہاں لگا ہے، وہاں سے ٹریول کر کے پانی نہیں آنا ہے، نیچے کی بالٹی رکھ لیں تاکہ وہ پانی ضائع تو نہ ہونا۔ چلیں نہیں قرار آتا دل کو تو گرم پانی کے لیے کرنا ہے تو ویٹ تو کر لیں نا آپ، اس کو بالٹی میں بھر دیں، اس کو رکھ دیں، وہ استعمال پھر دوبارہ ہو جائے گا۔ آپ اس میں گرم پانی آ جائے گا، اس سے وضو کر کے آپ جنت کے 8 دروازوں پہ اپنا پیغام موصول کر لیجئے گا، جی ہم نے گرم پانی سے وضو کیا ہے۔ رسول کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا۔ اچھا جی، فتح مکہ کے موقع پر، فتح مکہ کے موقع پر عاطف صاحب، رسالت مآب علیہ السلام نے فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء ایک وضو سے کریں بات۔ پانی کی قلت نہیں تھی، پانی کی قلت نہیں تھی۔ اور عمر فاروق نے پوچھا یا رسول اللہ خیر ہے آج، خیر ہے آج؟ فجر بھی اسی وضو سے، ظہر بھی، عصر بھی، مغرب عشاء بھی۔ فرمایا، آپ نے ارشاد فرمایا آمدن فعلتہ، میں نے جان بوجھ کے ایسا کیا ہے، میں نے جان بوجھ کے، تاکہ امت کو پتہ چل جائے کہ جہاں تک ہو سکے اللہ کی نعمتوں کو محفوظ کرو، اللہ کی نعمتوں کو بچائیے۔ ٹھیک ہو گیا جی؟ اور آپ نے غزوہ خیبر کے موقع پر عصر، مغرب اور عشاء آپ نے ایک وضو سے آپ نے ادا فرمائی۔ آپ میری باتوں کو ابزارب کر رہے ہیں؟ نہیں کر رہے؟ نہیں کریں گے تو اللہ پوچھے گا، اللہ کو کیسے کہیں گے یا اللہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا۔
کیسے کہیں گے؟ ہمیں تو پتہ ہی نہیں کتنا اتنی قیمتی نعمت تیری پانی، تو ہم تو جمعہ پڑھنے جاتے تھے، مولانا بدرالزمان نے کبھی پانی کا ذکر ہی نہیں کیا. ہم نے تو گلاب شاہ ولی کی ٹوٹیوں پر بیٹھ کے جو پانی کے ساتھ ظلم کر سکتے تھے ہم نے کیا وہاں بیٹھ کے، گھروں میں بھی کیا، ہر جگہ کیا. ہاں جی، رسول کریم علیہ السلام، امام ترمذی کی حدیث کا نمبر 58، راوی ابی بن کعب، قول النبی علیہ السلام ان للوضوء شیطانا، فرمایا یقال له الوہان، فرمایا وضو کا بھی ایک شیطان ہے، اس کا نام الوہان ہے. کیا ہے؟ الوہان، وضو کا. اور فرمایا فتقوا، اس شیطان سے بچو. اس شیطان سے، شیطان کی شدید خواہش ہوتی ہے کہ جب وضو کرنے بیٹھیں تو آپ نے 3 دفعہ دھو لیا نا تو کہے گا ذرا کونی دیکھو، کونی نہیں دھولی، ذرا چیک کرو دوبارہ. آپ دیکھ کے پھر نیچے ڈال دیتے، کونی پھر آگے کر دیتے ہیں. پاؤں دھوئیں کہ نہیں ایڑی رہ گئی، ایڑی آگے کرو. فرمایا الولحان اس کا نام ہے، اس کا کام ہی یہ ہے کہ جو بار بار کہے گا وضو نہیں ہوا، دوبارہ کرو، دوبارہ ڈالو، پاؤں رکھو، ایڑی رکھو. فرمایا اس سے بچو، فتقوا، اس سے بچو، اس سے احتیاط کرو. اور وضو کا آغاز اعوذ باللہ، بسم اللہ سے کیا کرو، اور دوران وضو لا حول ولا قوت کا ورد بھی جاری رکھا کرو، وگرنہ تمہارے کانوں میں آہستہ آہستہ کہتا رہے گا وضو تو صحیح نہیں ہوا، چل واپس وضو کر، نماز پڑھنے جا رہا ہے، اور وہ آپ کو بار بار روکے گا. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے 58 مرتبہ پانی کا ذکر فرمایا ہے. اچھا آپ کا کیا خیال ہے؟ قرآن اجمال پہ بات کرتا ہے، جزیات پہ بات کرتا ہے؟ قرآن اجمال پہ بات کرتا ہے، جزیات پہ بات نہیں کرتا قرآن. اللہ نے فرمایا 58 مرتبہ ذکر فرمایا. اچھا جنت کے اندر بھی کوئی پانی کا کوئی ہوگا یا خالی دودھ کی نہریں ہی ہوں گی؟ کوئی ہے چکر جنت میں پانی کا؟ اگر تو آپ کے نزدیک پانی ایک سگنیفیکنٹ بلیسنگ آف اللہ تعالیٰ کی ایک بڑی ہی نمایاں اور بڑی ہی وائٹل اور ناگزیر نعمت ہے، تو پھر تو اس کو جنت میں بھی ہونا چاہیے. تو کیا خیال ہے جنت میں ہوگا پانی؟ کوئی نہریں ہوں گی باقاعدہ پانی کی؟ تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ جنت کے اندر اللہ تعالیٰ ان امپورٹنٹ چیزوں کو رکھے گا، جن کی جو غیر ضروری ہو، جن کی ضرورت نہ ہو؟ میرے رب نے ارشاد فرمایا کہ جنت میں ہم نے اپنے جنتیوں کے لیے 2 نہریں رکھی ہیں، ایک تسنیم اور دوسری سلسبیل، اور دونوں مشک کے پہاڑوں سے نکلیں گے، خوشبودار پانی ہوگا جو جنتی اس کو پئیں گے، جنتی اس کو پئیں گے. رسالت امام علیہ السلام میں حدیث تھی، فرمایا 3 چیزوں میں سب کا اشتراک ہے جی، 3 چیزوں میں. المسلمون شرکاء فی ثلاث، 3 چیزوں میں اشتراک ہے، ایک تو گھاس کے اندر، ایک پانی کے اندر، اور ایک آگ کے اندر. ان چیزوں پر سب کا حق ہے، اس کو بالکل کسی کو روکا نہ کرو، پانی سے نہ روکا کرو، گھاس سے نہ روکا کرو، ان چیزوں سے روکا، اور آگ سے نہ روکا کرو. آگ دینے میں کوئی حرج نہیں ہے. مجھے یاد ہے آج سے 50 اور 55 ایئرز اگو جب میں کبھی اپنے گاؤں میں دادی کے پاس جاتا تھا تو وہ خواتین آتی تھیں، ایک وہ اپلا ہوتا تھا جس سے وہ گوبر سے اپلے بناتی ہیں، ڈنگ تو ان پر کہتی تھی آگ دے دو، تو ایک چنگاری اٹھا کے آگ کے اپلے میں رکھ دیتی تھی. میں چھوٹا سا سوچتا تھا پتہ نہیں اس کو کیا کریں گی، اس سے آگ کیسے جلائیں گی، لیکن وہ بھی بڑی باکمال خواتین تھی، وہ ایک چنگاری سے پورا چولہا بھڑکا لیتی تھی. کمال تھا ان خواتین کا جی. رسالت امام علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، آپ ایک شخص نے عرض کیا یا رسول اللہ میرے گناہ بہت زیادہ ہو گئے ہیں. میرے کیا ہو گئے ہیں جی؟ گناہ میرے بہت زیادہ ہو گئے ہیں اور میں کیا کروں؟ تو فرمایا تم ایسا کرو، پیاسوں کو پانی پلایا کرو. کس کو پانی پلایا کرو؟ آپ نے فرمایا کہ جس سے جب بہت سے لوگ بیٹھے ہوں اور پانی کے لیے پیاس محسوس ہو تو ان کو غور سے دیکھیں، جس سے سب سے زیادہ محبت ہے اس سے کہیں مجھے پانی پلا دو. کیا کہا کریں؟ پانی پلا دیں. اس کو محسوس نہ کیا کریں. حافظ سرفراز صاحب بڑے پانی پلاتے ہیں ہمارے، مشروب پہ مشروب چلتے ہیں ان کے یہاں. آپ نے فرمایا کہا جی میرے گناہ زیادہ ہیں، فرمایا پیاسوں کو پانی پلا دیا کرو، اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو معاف فرما دے گا. انس بن مالک فرماتے ہیں کہ رسالت امام علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ صحرا سے کچھ لوگ گزر رہے تھے، ایک گناہ گار تھا اور ایک صالح آدمی تھا. جو نیک تھا وہ پیاس سے جاں بلب تھا اور گناہ گار کے پاس تھوڑا سا پانی تھا، اس نے پانی اس کو دے دیا. تو رسالت امام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اس گناہ گار کی بخشش ایک شخص کو پانی پلانے پر کر دی، اور فرمایا کہ تمہیں میدان حشر میں ایک عجیب نظارہ نظر آئے گا، ایک عجیب منظر نظر آئے گا. تم دیکھو گے کہ اللہ تعالیٰ اس گناہ گار کی بھی بخشش فرما دے گا جس نے کسی ایک پیاسے کو پانی پلایا ہوگا. کسی ایک پیاسے کو پانی پلایا کریں گے نا. میں نے پانی مانگا
پانی میرے ساتھ ہی تھا، سامنے بچے بیٹھے ہوئے تھے پڑھ رہے تھے، اتنے بچے بھی نہیں ہوتے، جوان ہوتے ہیں. میں نے کہا مجھے پانی پلا دو، تو دوسرا کہ بیٹا مجھے پانی پلا دو. میری ایکسیس میں تھا، میری رینج میں تھا پانی. تو وہ دوسرا کہنے لگا یار استاد جی کے پاس پانی رکھا ہوا ہے، خود نہیں اٹھا کے پیتے، تو ہمیں کہہ رہے ہیں پانی پلا دو، ہمیں کہہ رہے ہیں پانی پلا دو. بچے ظاہر ہے میرے پیش نظر حدیث تھی، تو کہہ رہے خود نہیں پانی پیتے. اپنا کام تو خود کرنا چاہیے نا. اتنا کام بھی نہیں ہوتا استاد جی سے، اتنے بوڑھے تو نہیں ہوئے نا، اتنے نحیف اور کمزور ہوئے کہ ساتھ بڑا گلاس نہیں اٹھا سکتے. ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں. میرے پیش نظر یہ تھا کہ میں باپ ہوں، استاد ہوں، بزرگ ہوں، پانی پلائے گا اللہ اس کو اجر عطا فرما دے گا، اس کے نامہ اعمال میں اضافہ ہو جائے گا. میں کبھی کبھی افتخار صاحب کی ایک عادت میں کئی دفعہ سوچتا ہوں، یہ پانی بچا ہوتا ہے ممبر پر آ کے میرا بچا ہوا پانی پی لیتے ہیں، جھوٹا پانی پی لیتے ہیں. اندر میں کبھی چائے چھوڑوں یا پانی چھوڑوں کہ یہ مجھے دے دے، میں نے پینا ہے. یہ سنت ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کوئی چیز بچاتے، صحابہ بلکہ وضو کے پانی پر لڑائیاں ہو جاتی تھیں، اپنے ہاتھوں پر ملتے، چہرے پر ملتے تھے. تو یہ ایک اچھی بات ہے، اس میں کوئی ایسی حرج والی بات نہیں ہے. اگلی کی حدیث لیتے ہیں. عبداللہ بن مبارک بہت بڑے محدث ہیں. ایک شخص نے کہا جی 7 سال ہو گئے میرے گھٹنوں میں تکلیف ہے. تو آپ نے فرمایا جہاں پانی کی قلت ہے وہاں جا کے کنواں کھدوا دو. مالدار آدمی ہو، کھاتے پیتے ہو، پانی کا بندوبست کر دو جا کے. ہمارے وسیم صاحب بھی بیٹھے ہیں، یہ بھی سنا فکر مند ہے کہیں نہ کہیں پانی کی سپلائی دینے کے لیے. تو میں وہ دیکھ رہا ہوں حدیث. عبداللہ بن مبارک فرماتے ہیں وہ شخص کہتا ہے کہ میں نے جا کے فائنینشلی اسٹرانگ تھا، اسے کنواں کھدوا دیا وہاں جہاں پانی کی قلت تھی. عبداللہ بن مبارک کے پاس آ کے کہتا ہے جی الحمدللہ میرے گھٹنوں کی شکایت جاتی رہی. گھٹنوں کی شکایت، مخلوق خدا کی تکلیف دور کر دے، اللہ آپ کی تکلیف کو دور فرما دے گا، اللہ آپ کی آسانی پیدا کر دے گا. پاکستان تیسرا بڑا ملک ہے جی جو اس وقت پانی کی قلت کا شکار ہے، اور آیات کی تشریح کرنا آپ کا کام ہے. میں کل جب میں نے عمران صاحب کو فون کرنا تھا، میں فون نہیں کر سکا. میں سمجھتا ہوں کہ میری آج کی یہ گفتگو جو ہے اس میں تشنگی رہ جائے گی. ان سے رہنمائی لینی ہے. عمران صلاح الدین صاحب بڑے اچھے ہمارے رفیق اور دوست، ریگولر نمازی، اور ان کو اللہ تعالیٰ نے یہ وصف عطا فرمایا ہے کہ انہوں نے پانی کے لیے بڑا کام کیا، انٹرنیشنل لیول پہ کام کیا، گورنمنٹ لیول پہ کام کیا، اور دوسرے ممالک میں پاکستان کے لیے ریپریزنٹیٹیو بن کے جاتے رہے، نمائندگی کی. ان کے پاس بڑے ٹپس ہیں کہ کہاں سے کہاں پانی کو بچایا جا سکتا ہے. تو میں اکثر ان سے گزارش کرتا ہوں کہ پاکستان کے اندر بھی جو آپ اس اپنی اسٹرگل کو جو ہے اس کو انجیکٹ کریں، اور آپ اس میں بھی کوشش کریں. بطور خاص ہماری مسجد میں پانی کو کیسے یوٹیلائز کیا جا سکتا ہے یہ ہمیں ضرور ہماری رہنمائی فرمائیں. وہ مجھے انہوں نے پتہ کیا کہا، مجھے کہا علامہ سے پانی تو اوپر پانی پر آپ نے بات کرنی ہے. میں کہاں پا کہ مواد نہیں ملتا. میں کہ اللہ تعالیٰ آنکھیں اور شعور دے، بڑا مواد مل جائے گا. میں بولوں گا، گھنٹہ بولوں گا، آپ سنیے گا مواد ملتا ہے کہ نہیں ملتا. کہ پانی کی کیا بات ہے، اللہ وما من دابۃ علی الارض الا دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها. اللہ فرماتا ہے یہ رزق میرے ذمہ، پانی اللہ کے ذمہ ہے. بات سن رہے تو جی سن رہے قرآن کریم کی آیت کی، کہتا ہے رزق اللہ کے ذمہ، پانی اللہ کے ذمہ ہے. تو میں کہ ولا تبذر تبذیرا، اللہ فرماتا ہے کہ شیطان کے بھائی نہ بنو، چیزوں کو ضائع نہ کرو. اس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ یہاں کیا بولو گے تم؟ دیکھیں آیات سے کیسے کیسے مفہوم ایکسٹریکٹ کر کے تسلی کے. نبی صاحب بیٹھ جاتے ہیں خوش ہو کے، رزق تو اللہ نے دینا ہے، یہ اللہ نے دینا ہے، تو کرتے جاؤ، ضائع کرتے جاؤ. کہ ہے بات کرنے والی ساری ہماری مثال اس فقیر کی سی ہے جو ساری دعائیں دوسروں کو دے دیتا ہے. نہیں آپ تو میری بات کو سن نہیں رہے. کبھی فقیر کی صدا سنی آپ نے؟ بیگرز کی صدا سنی کبھی آپ نے؟ وہ ساری دعائیں آپ کو دے دے گا، اپنے لیے کچھ نہیں رکھے گا. ایسا نہیں کرتا. اب آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ علامہ صاحب صدا لگائیں اور فقیر کی ساری صدائیں ہمیں سنائیں، یہ سوچ رہے ہیں آپ نے کبھی فقیر کی صدا نہیں سنی. وہ ساری دعائیں جو اس کی دعائیں ہوتی ہیں وہ لوگوں کو دیتا رہتا ہے، خود کچھ نہیں کرتا، خود کچھ نہیں کرتا، نہ اپنی دعا مانگتا ہے. تو خود کہنا یا اللہ میری محتاجی کو دور کر دے، اپنے لیے نہیں مانگے گا. ساری دعاؤں کے ڈھیر پٹاری کھولے گا اور سب دعائیں وہ آپ کو دے دے گا، اور ساری ذمہ داری آپ پہ ڈال کے خود ایک طرف ہاتھ پکڑ کے بیٹھ جائے گا. کیا کہیں اور کیا نہ کہیں. ہم نے سوچا نہیں کبھی، ہماری بھی مثال ایسے ہی ہے، ہم اس پر بالکل غور نہیں کرتے. چھوٹے چھوٹے ٹپس دیں جی آپ کو، چھوٹے چھوٹے جو آپ کے کرنے کے کام ہیں. بڑی بھاری بھرکم گفتگو ہو گئی، ٹپس دیں. میں آئی واز سم ویئر، میں کسی جگہ تھا تو جہاں میری چیئر تھی نا سامنے کچن تھا. وہ آج کل کو کچن کا ایسا ہے کہ وہ اس کی چار دیواری نہیں ہوتی. کیا کہتے ہیں اسے جی جس کی چار دیواری نہ ہو؟ وہ سامنے خواتین کھڑی کام کر رہی ہوتی ہیں، اور وہ
میں بھی سامنے بیٹھا تھا، ظاہر ہے تو وہ کام والی ٹیپ فل کھلی ہے اور وہ ادھر لگا رہی ہے اس کے اوپر صابن اور وہ لگا رہی ہے، ٹیپ فل کھلی ہوئی ہے. تو میں نے کہا بھابھی ہے ان کو ٹوٹی تو بند کرے. تو میں کہ ٹوٹی نہیں کھولی ہے. تو کہ نہیں مر جانی کنی واری کہ ٹوٹی بند کر دی نہیں، یہ گل کتنے سن دیا نے اللہ مسا، تو گل ہی نہیں سن دیا. تو میں کہ آپ بری ذمہ ہو گئی، یہ کہہ کہ آپ بری ذمہ ہو گئی. قول النبی علیہ السلام کلکم رائن و کلکم مسئول عن رعیتی، فرمایا یہ بات یاد رکھو تم میں سے ہر ایک نگہبان ہے اور ہر ایک سے اس کی رعیت کے بارے میں سوال کیا جائے گا. یہ ملازمائیں جو ہیں یہ آپ ان کی نگہبان ہیں، کسٹوڈین ہیں، ان کے پانی کے ضیاع کا عذاب یہ نہیں آپ بھگتیں گی. نہیں میڈ بات نہیں سنتی، میڈ سے کہیں صاحب آئے ہیں اس کے سامنے جوس لا کے رکھ دو، تو نہ لا کے رکھے تو آپ کیا کریں گے؟ کیا کریں گے؟ نہیں بات نہیں سمجھ آتی. میڈ اگر آپ کے احساسات، جذبات اور آپ کے ذاتی مفاد اور آپ کے حکم پر اثر انداز ہو تو یا سلیپس منہ پر آتی ہیں، تھپڑ آتے ہیں، یا گالیاں آتی ہیں، یا اس کو ریپلیس کر دیا جاتا ہے، کیونکہ آپ کے اپنے جذبات جو ہے اس کو ٹھیس پہنچی ہے نا. تو میڈ نے جب رب کی نعمت کو ضائع کی ہے تو اس سے آپ کا کیا تعلق ہے؟ چاہے وہ سارا ٹینک خالی کر دے، برتن دھوتے دھوتے، آپ کا کیا فرق پڑتا ہے؟ آپ کو تو کوئی تکلیف نہیں ہوئی نا، آپ کے صاحب کو تکلیف ہوئی ہے. تو یہ بتائیے جواب دہ آپ لوگ ہیں یا وہ میڈ جواب دہ ہے؟ کلکم رائن و کلکم مسئول عن رعیتہ. میں نے حدیث پڑھی امام بخاری کی، آپ اللہ تعالیٰ آپ سے حساب لے گا. بیگمات کو سمجھائیں، ان کو روکیں، یہ کام مت کریں. اور شاور جو لیتے ہیں جی، ایک تحقیق جو میں نے دیکھی یونائٹڈ نیشنز کی، انہوں نے کہا جی شاور میں 1 منٹ کے اندر 5 to 7 گیلن پانی جو ہے وہ ضائع ہوتا ہے. کتنا پانی ضائع ہوتا ہے؟ 5 to 7 گیلن. اچھا آپ کوئی شیمپو یا صابن بھی تو لگاتے ہوں گے نا بدن پر؟ شاور کھول دیتے ہیں، ادھر ہٹ کے شیمپو لگانا شروع کر دیتے ہیں بالوں پر، سر پر. شاور چل رہا ہے، شاور چل رہا ہے، اس کو نہیں بند کرنا. بند کیوں بند کریں؟ وہ دوبارہ پھر، بلکہ میں نے ان سے کہا کہ وہ شاور کو بند کر دیں، بچہ نہا رہا ہے تو آپ اس کو شاور تو بند کر دیں. کہتے تھے صابن والے ہاتھ نہیں پھر لگ جائیں گے، وہ دے دیتے یہ کر لیں بات. تو کہہ رہے صابن والے ہاتھ اس کے اوپر لگ جائیں گے. ایسے لوگوں کی عقل دیکھیں لوگوں کی. تو میں کہ پھر کیا ہو جائے گا؟ پانی اس کے اوپر ڈالے وہ دھل جائے گا. شاور نہیں بند کرنا. ایک شاور جو ہے آپ کا 1 منٹ میں 5 سے 7 گیلن ضائع کرتا ہے. اور اکثر لوگ تو واش روم میں شاور لیتے گیت بھی گاتے ہیں. میں نے خود آوازیں سنی گیت گانے کی. شاور لیتے ہیں، انجوائے کرتے ہیں، گیت گاتے ہیں. چلیں جی کوئی حساب تو دینا ہے باہر. تو کیا یہ بالٹی کے پانی سے نہیں نہایا جاتا؟ دیکھ لیں، ویسے آپ کی مرضی ہے. اور آج کل تو مارکیٹ میں واٹر سیونگ شاور بھی آ گئے ہیں. مارکیٹ کے اندر واٹر سیونگ شاور بھی آ گئے ہیں. ایک دن میکڈونلڈ نہ جائیں، کھانا نہ کھائیں باہر جا کے، کیا فرق پڑتا ہے؟ شاور خریدنے لگا دیں، اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے گا، اللہ کا حبیب راضی ہوگا، پانی کی بچت ہوگی، اللہ کی نعمت بچ جائے گی، اللہ تعالیٰ آپ کو اجر عطا فرما دے گا. وہ پیسے ادھر لگا لیں اور وہ شاور لے کے جو ہے اس سے آپ پانی کو سیو کریں. اور کوشش تو کریں کہ عام بالٹی کو استعمال کریں. پتہ نہیں، میں تو دیسی آدمی ہوں. یہ شیو بنا رہے ہوتے ہیں اور سامنے ٹوٹی کھلی ہوتی ہے، 2 منٹ بس ریزر کو ایسے نیچے گھما کے پھر شروع ہو جاتے ہیں، پھر لگے ہوتے ہیں. ٹیپ کھلی ہوئی ہے. دوسرا برش کر رہا ہے، برش کری جا رہا ہے، ٹیپ کھلی ہوئی ہے. عجیب بات ہے. نہیں تو اگر آپ کپ یا گلاس میں پانی لے کے شیو بنا لیں، ویسے مجھے تو یہ شیو بنانے والی بات کہنا مناسب نہیں لگتا، تو بہتر نہیں کہ داڑھی رکھ لی جائے تاکہ شیو کا مسئلہ ہی ختم ہو. وہ آپ کپ یا گلاس میں پانی لے کے اس سے شیو نہیں ہو سکتی، اس کو ڈپ کر لیں اس کے اندر ریزر کو، کیا فرق پڑتا ہے؟ برش کرنا ہے تو کپ میں پانی لے کے اس کو برش کو کر کے کلی کر لیں اسے، تو ٹیپ ضرور کھولنی ہے. پتہ نہیں اللہ تعالیٰ کے بارے میں آپ کے کیا نظریات ہیں، مجھے تو سمجھ نہیں آتی. گلاس میں پانی لیں، یہ چھوٹی سی احتیاط ہے، اس سے آپ کا وہ شیونگ اور وہ جو سارا آپ کرتے ہیں، برش وغیرہ کرتے ہیں، ٹوتھ برش کرتے ہیں، 6 لیٹر پانی ضائع ہوتا ہے. یہ میں نے ریسرچ دیکھی یونائٹڈ نیشنز کی. 6 لیٹر آپ کا پانی جو ہے، اقوام متحدہ کے جو ان کا ادارہ ہے وہ بتاتا ہے کہ یہ ٹوائلٹ کے ٹینک کے بارے میں کیا خیال ہے؟ سم ٹائم یورینیشن کرتے ہیں اور سم ٹائم سٹول پاس ہوتا ہے. آپ کو پتہ ہے 10 سے 12 لیٹر پانی ضائع ہوتا ہے. میرے گھر میں بھی ہے، کموڈ ہے، لیکن میں نے گھر کو ہدایت دے رکھی ہے، ننھی سی بالٹی لے کے رکھی ہوئی ہے کہ ڈونٹ یوز ٹینک.
نہیں میں نے کہ اس کو یہ بالٹی کو رکھیں، اس کو استعمال کریں، 10 سے 12 لیٹر پانی ضائع ہوتا ہے ایک دفعہ۔ بلکہ میں نے تو یہ دیکھا کہ صاحب شیو بنا رہے ہیں ساتھ ساتھ سگریٹ پی رہے ہیں، شیو بنا رہے ہیں سگریٹ پی رہے ہیں، وہ سگریٹ ادھر پھینکی جا رہے ہیں، ٹیشو کے ساتھ بعد میں صاف کیا، ٹیشو بھی کموڈ کے اندر سب کچھ۔ اس کے بعد جب دیکھا کہ وہ گاربیج سارا اکٹھا ہو گیا، بٹن کو پش کیا اور 12-14 لیٹر پانی بہا کے مسکراتے باہر آ رہے ہیں۔ کر لیں بات، کیا سمجھتے ہیں اللہ نے آپ سے حساب نہیں لینا؟ اللہ تعالیٰ نے یہ کیا تماشا ہے؟ یہ میں نے اتنی احادیث پڑھی، اتنی آیات پڑھی آپ کے سامنے۔ خدا کا خوف کریں، باغیچے میں آپ پانی اگر لگاتے ہیں اور یہ ٹوٹیوں کا پانی اس کو آپ سیکیور کریں، سیو کریں، دیگر جتنے بھی پانی ہیں۔ بلکہ میں نے دیکھا کہ رین واٹر ہارویسٹنگ سسٹم باہر کے ممالک میں رین واٹر ہارویسٹنگ سسٹم ہے کہ بارش کے پانی کو جمع کیا جاتا ہے، چھتوں پر جمع کر کے اس کو بعد میں گارڈننگ کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، کار واشنگ کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ اور میں نے تو لوگوں کو مسا کرتے دیکھا ہے، فل ٹوٹی کھول کے نا تو مسا کر رہے ہوتے ہیں، ایسے ہاتھ نیچے کر کے نا، ٹوٹی پوری کھلی ہے، بڑے آرام سے ایسے ایسے کر رہے تھے، گھما رہے ہوتے ہیں، ایسے ایسے کر کے مسا کر رہے ہوتے ہیں۔ میں کہ اس مسے کے حساب سے زیادہ تجھے عذاب زیادہ ہو جانا ہے، یہ رب کی نعمت کو ضائع کر رہے ہو۔ خدا کا خوف کریں، ہلکی سی ٹیپ کھولیں، ڈپ کریں، ٹیپ بند کریں، 2 انگلی کے ساتھ واپس آ کے آپ اس کو مسا کر لیں، دوبارہ ٹیپ اس کو کھول لیں۔ ایک طرف آپ طہارت حاصل کر رہے ہیں، دوسری طرف اللہ تعالیٰ کی نعمت کو ضائع کر رہے ہیں۔ ثم لا تسألن یومئذ النعیم، اللہ فرماتا ہے جی میں تم سے ان نعمتوں کا حساب لوں گا۔ کیا لوں گا جی؟ ان نعمتوں کا تم سے حساب لوں گا۔ اور اللہ تعالیٰ نے آپ سے ایک ایک نعمت کا حساب لینا ہے۔ میرے نبی نے فرمایا کہ تم نے 3 دفعہ سے زیادہ اپنے اعضاء کو دھویا، 3 دفعہ اپنے اعضاء کو زیادہ دھویا، 3 دفعہ سے زیادہ، تو آپ نے فرمایا کہ تم نے ظلم کیا اور تم نے بہت ہی برا عمل کیا۔ تو وضو کرنا برا عمل ہے؟ بندے کو حالت وضو میں موت آئے تو پتہ ہے آپ کو شہادت کی موت ہے، پتہ ہے آپ کو، تو وضو کرنا برا عمل ہے۔ فرمایا 3 دفعہ سے زیادہ تم دھو گے تو پھر یہ کیا ہو جائے گا جی؟ ظلم ہو جائے گا۔ اور ظلم کرنے والا کیا کہلاتا ہے؟ ظالم کہلاتا ہے۔ میرے رب نے فرمایا وہ ظالم بھی ہے اور شیطان بھی ہے۔ ظالم بھی ہے، ہم تو ظالم نہیں ہیں، ہم تو نہیں ہیں نا ظالم، ہم شیطان تو نہیں ہے نا۔ اب ہم اس کو ثابت کریں گے، اب ہم کیا کریں گے؟ ویل پروو اٹ، ہم اس کو ثابت کریں گے کہ ہم نہ ظالم ہیں نہ ہم شیطان ہیں، ہم کچھ بھی نہیں ہیں جی۔ یہ تھوڑی سی باتیں کر کے نا پھر میں اس کو دیکھتا ہوں، یہ بات کو سمیٹتا ہوں۔ اب سردیاں بھی آ رہی ہیں اور دن بھی سمٹ گئے، اور یہ کہتے ہیں جی کہ مائی ینگر بردر ہینگڈ اینیمل پکچرز، دا پکچرز آر کوائٹ ڈسٹنکٹ اینڈ دیٹس ہینگنگ آن دا وال فار ڈیکوریشن۔ سجاوٹ کے لیے جانوروں کی تصویریں دیٹ از کوائٹ کلیئر اینڈ ڈسٹنکٹ دیواروں پر لٹکا دی جاتی ہیں۔ وٹ ڈو یو تھنک اباؤٹ اٹ؟ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ یہ سوال کسی نے بھیجا مجھے واٹس ایپ پہ، کچھ علامہ صاحب گھر کے اندر بھائی جو ہے اس نے مختلف جانوروں کی تصویریں لے کے وال پہ ہینگ کی ہوئی ہیں کمرے کے اندر، تو آپ اس کو کیا سمجھتے ہیں؟ یہ ٹھیک ہے، پرمیزیبل اور ناٹ امپرمیزیبل؟ امپرمیزیبل، اٹ از سن، اٹ از سن، یہ گناہ ہے۔ یہ کیا ہے؟ گناہ ہے۔ رسالت امام علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو فرشتے ہیں ہینگنگ سچ کائنڈ آف پکچرز دیٹ از کوائٹ کلیئر، ایسی تصویریں ان کو لٹکا دینا جو بڑی واضح نظر آتی ہوں، اور ان کے فیشل جو ان کے ہیں وہ اعضاء جو ہیں، یہ خد و خال جو ہیں، فیچرز اگر وہ بھی سارے کلیئر ہیں، تو ایسی چیزیں جو ہیں اللہ کی رحمت کو گھر آنے سے روکتی ہیں۔ اللہ کی رحمت کے فرشتوں کو بڑی واضح حدیث موجود ہے۔ اور سیدہ عائشہ صدیقہ آپ کے گھروں میں تو نہیں کمروں کے اندر؟ کیوں حسن؟ آپ ہے دانیال کوئی ہے گھر کے اندر؟ دیکھیں اگر ہے تو ریپلیس کریں، ریموو کریں اس کو ریپلیس کر دیں۔ کیا کر دیں؟ مشکل کام ہے، ریپلیس کریں اس کو۔ اگر تو وہ ہیں اپنا مبہم ہیں، نہیں نظر آتی، خاکہ سا پینٹنگ خاکہ سا نظر آتا ہے، بٹ اف they are clear then you should remove that۔ رسول کریم علیہ السلام کا تشریف لائے and there was a sheet that was hanging on the wall، اور اس پر جو تصویریں بنی تھی، اور وَهُوَ يُصَلِّي، رسالت امام علیہ السلام، امام بخاری کی حدیث ہے، آپ نماز ادا فرما رہے تھے، فنہانی، آپ نے عائشہ صدیقہ کو منع فرمایا اس کو چادر کو اتارو یہاں سے، اس کو چادر کو یہاں سے اتارو، وَكَرِهَ، ہوا آپ نے سخت ناپسند فرمایا، سخت ناپسند فرمایا، گھر سے باہر تشریف لے گئے۔ سید عائشہ فرماتی فجعلتہ وسادہ،
فرماتی میں نے چادر پکڑی، اس کو کاٹا، الٹا کیا اور اس کے تکیے بنا دیے، سب تصویریں میں نے مسخ کر دی۔ کیا کر دی میں نے؟ مسخ کر دی۔ وہ پوچھ رہے ہیں جی علامہ صاحب کموڈ کے بارے میں، سم ٹائم کموڈ کے اوپر جو ہے وہ اگر تو انسان، وہ پوچھ رہے ہیں جی حافظ صاحب تصویر اگر انسان کی ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اگر تو بیٹا یہ، ہاں شکریہ جزاک اللہ، اگر تو تصویر مبہم ہے، سر کٹا ہے یا دھڑ کٹا ہے، جسم کا وہ حصہ نہیں ہے جس سے انسان کی حیات اور بقا جو ہے وہ مسلم ہو، یعنی اگر سر کٹا ہے، دھڑ کی تصویر ہے، سر کے بغیر انسان کی بقا ممکن نہیں ہے، نیچے والا دھڑ کٹا ہے صرف سر ہے تو اس میں بھی انسان کی بقا ممکن نہیں، پوری تصویر اور وہ بھی کلیئر ہو، دیٹ از ناٹ رائٹ، یو ہیو ٹو ریپلیس دیٹ، اس کو آپ ریپلیس کریں۔ محفل ہے بس سلسلہ 11ویں شریف بعد از نماز جمعہ، بعد از نماز، بڑی مختصر ہوگی، بڑی مختصر ہوگی، اس میں انتہائی اعتدال ہوگا، اقتصاد ہوگا، اور آپ ضرور تشریف فرما رہیے گا۔ شیخ عبد القادر جیلانی گیلانی غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، ان کے اوصاف، ان کے مناقب اور ان کی سیرت اور ان کی تعلیمات پر بات کی جائے گی۔ میرا خیال ہے میں، اچھا کموڈ کا کیا کریں جی؟ کموڈ کے اوپر وہ sometime if we feel that there are some drops of urine اور پانی کے قطرے ہوتے ہیں تو what should you do؟ کیا کرنا چاہیے آپ کو؟ کچھ آپ بھی بتا دیجئے نا، یہ تو نہیں کہ سارا مجھ پر ڈالا، بتائیے، بات تو کیجئے نا، کیا کریں گے آپ؟ ایک تو فرما رہے ہیں کہ شاور کے ساتھ دھو ڈالیے، and the second option that you should keep tissues in your pocket۔ ٹیشوز کو کہاں رکھیں؟ اپنی، آپ کو پتہ ہے اندر کموڈ ہے، and you have to use that commode، تو اس کو کیا کریں، اس کموڈ کی اس کو صاف کر دیں۔ میں فقہی قاعدہ پڑھ دیتا ہوں، البول المتندہ قدر روس العبری معفون، پیشاب کے وہ چھینٹے جو سوئی کی نوک کی طرح باریک ہوتے ہیں ان کا کوئی اعتبار نہیں، اس سے کوئی طہارت میں فرق نہیں پڑتا۔ میں نے کیا کہا؟ دوبارہ کہیے گا۔ وہ کہنا ہے علامہ صاحب نے کیا سی کہ جی وہ پیشاب دے چھٹاں پئیاں بھی ہون کوئی حرج نہیں، میں نے یہ نہیں کہا، میں نے یہ نہیں کہا، میں نے ابرہ سوئی کی میں نے بات کی، سوئی کی نوک کی طرح باریک چھینٹے، کس کی طرح؟ سوئی کی نوک کی طرح۔ باہر جا کے یہ نہیں کہنا کہ کوئی گل نہیں پیشاب دے چھٹا پہ گئی تو کوئی گل نہیں، علامہ صاحب نے کیسی کچھ نہیں ہوتا، بیٹھ جاؤ، تو میں نے ایسا کچھ نہیں کہا۔ اگر ایسا ہے تو دین یو ہیو ٹو واش دیٹ، اس کو واش کریں، ٹیشو صاف کریں، دین یوز دا کموڈ۔ اور اگر بہت ہی باریک چھونٹے ہوں تو اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہوتی۔ بالعموم ہوتا یہ ہے کہ ہمارے کموڈ ایسی بنے ہوتے ہیں میٹیریل کے کہ جس کے اوپر چیزیں، پانی یا پیشاب یا چیزیں، یورین ایبزارب نہیں ہوتا، ایسے ہی ہے نا، یہ ایبزارب ہو جاتا ہے، نہیں ہوتا، ٹھیک ہے نا۔ سو یو کین یوز ٹیشو اور واٹر ٹو واش اٹ، یہ آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ آپ کی طہارتوں کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، اور آپ کے تقوی کو، آپ کے زہد کو۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ وضو کے بعد کپڑے بدل لیتے تھے، شاگردوں نے اعتراض کیا کہ آپ وضو کے بعد کپڑے کیوں بدلتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ جب سے میں نے حدیث پڑھی ہے کہ وضو سے گناہ دھلتے ہیں تو مجھے فکر لاحق ہو جاتا ہے، وہ جو چھینٹے میرے کپڑوں پر پڑے ہیں کہیں وہ اس میں گناہ آلود چھینٹوں سے میرے کپڑے ناپاک نہ ہو گئے ہوں۔ شاگردوں کو اعتراض تھا کہ آپ نے ہمیں کیوں نہیں بتایا، ہم بھی کریں؟ فرمایا نہیں، فتویٰ میرا وہی ہے کہ انہی کپڑوں سے آپ نماز ادا کریں گے، یہ تو میرا تقویٰ ہے، یہ تو میرا تقویٰ ہے۔ اللہ آپ کو تقویٰ عطا فرمائے، زہد عطا فرمائے، سنتے عطا فرما لیجیے۔